سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے بھارت کے ساتھ مل کر. تو کیا یہ اس کا صلہ ہمیں دے رہے ہیں کہ اب بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری ہمیں اس سے بھی نیچے گرا دیا. انٹرویوز ہو رہے ہیں افغانستان کے عام لوگوں کے ساتھ, وہی ممکن ہے کہ انجینئرڈ ہوں, آئی ڈو ناٹ ہوں, کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی تعلقات اب نہیں رکھتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ہی سارے تعلقات رکھیں گے, کیونکہ بھارت وہ ملک ہے جس نے بے شمار اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیا ہے. ہم اپنے مریض جو ہیں وہ پاکستان اب نہیں بھجوائیں گے, ہم بھارت ہی بھجوائیں گے. آپ فلائٹس یہاں شروع کیجئے زبردست, اور ڈیلی جس طرح پہلے فلائٹس ہوا کرتی تھیں وہی ہونا چاہیے تاکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں اور اس میں اور گرم جوشی پیدا ہو. جے ہند, سواگت ہے دوستوں آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں. تو دوستوں سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, پلیز آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا, ویڈیو کو ہائپ بھی کیجیے گا. ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی روزانہ ایک سے ایک بڑھیا اور لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ہماری دوستوں زیادہ سے زیادہ کوشش یہی رہے گی کہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کی ویڈیو لے کر آئیں. ابھی افغانستان کے ایگریکلچر منسٹر دوستوں بھارت آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ڈی این اے بھارتیہ ہے. تو اس سے دوستوں سب سے زیادہ جھٹکا پاکستانیوں کو لگا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی کبھی دوستوں یہ عرب بنتے ہیں, کبھی پٹھان بنتے ہیں, کبھی ترک بنتے ہیں. تو دوستوں پاکستانیوں کے ان کے خود کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی آئیڈینٹی نہیں ہے, اور آخرکار افغانستان کے لوگوں نے سویکارا ہے کہ ہم اسی ڈی این اے کے لوگ ہیں. تو اس بات سے دوستوں سب سے زیادہ چل پاکستانیوں کی مچی ہے. اور وہیں دوستوں اب بھارت اور افغانستان کی جو نزدیکیاں بڑھ رہی ہے اس کو لے کر پاکستانی میڈیا اور خاص کر دوستوں عبدالباسط دیکھیے کس طرح سے بالکل بوکھلایا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ دوستوں افغانستان کافی ساری ٹریڈ پہلے پاکستان سے کرتا تھا, لیکن جب انہوں نے افغانستان کے پاس کوئی ایئر فورس ہے نہیں, اور تب پاکستانیوں نے دوستوں ویسے ہی پاکستان لوگوں کو برگلانے کے لیے ان پر جتنے حملے کیا اس کے بعد انہوں نے وہ سسٹم بھی بند کر دیا ہے. اور انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنا ویپار بڑھانے کی آئے دن کوشش کر رہے ہیں. اس کو لے کر بھی عبدالباسط دیکھیے دوستوں کس طرح چرچا کر رہا ہے. چلیے کرتے ہیں ویڈیو. اور ساتھ ہی اگر ہم پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ جو چل رہے ہیں اور جس نہج پر پہنچ چکے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہمیں مسئلہ تو ہونا چاہیے, ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشن شپس ود پاکستان. اگر آپ کوئی پریشانی لاحق ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ابھی آپ بتائیں نا. میں تو خیر بتاؤں گا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں اور ہم نے آج پھر شاید کوئی افغان مہاجرین کو زبردستی واپس بھجوانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. دیکھیں چیلنج تو ہے نا, وہ ہماری اکانومی پر بھی, سیکیورٹی پر بھی. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو انلیگل لوگ ہیں ان کو آپ واپس نہ بھجوائیں, ان کو تو بالکل واپس بھجوانا چاہیے. لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ایک تعلقات کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اگر آپ پنجاب میں بہت بڑی پرائس پے کر چکے ہیں, کر رہے بھی ہیں باسط صاحب. پرائس پے کی ہے, لیکن وہ افغانستان کی وجہ سے تو نہیں کی نا. وہ تو سوویت یونین نے آکوپائی کیا تھا 79 میں, مہاجرین آ گئے, آپ لوگوں نے اس وار میں حصہ لیا امریکہ کے ساتھ مل کر. آپ لوگوں نے نہیں, ہم لوگوں نے مطلب اگر دیکھیے میں ایک سچی بات کروں جو کہ مجھے شاید کرنی نہیں چاہیے لیکن آج کر دیتا ہوں میں, چلیے کوئی بات نہیں ہے بعض اوقات کچھ بات کر دینے میں. دیکھیے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہیں, وینٹیج پوائنٹ کیا ہے آپ کا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے, پورا کانٹیکسٹ تبدیل ہو جاتا ہے. اگر آپ یہاں بیٹھ کے وہاں دیکھ رہے ہیں تو کچھ اور چیز نظر آئے گی, یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو کس طرح معاملات ڈفرینٹ نظر آئیں گے. میں چونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے, میں ذرا چیزوں کو مختلف انداز. اچھا, یہ بات میرے دماغ میں تھی جو آپ نے کہہ ڈالی, اب یہ مت کہیے گا کہ یہ پنجاب ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں ذرا چونکہ میں افغانستان کو میں کلیم کر سکتا ہوں کہ تھوڑا بہت جانتا ہوں, کیونکہ میں بہت جاتا رہا ہوں افغانستان. مطلب گرمی کی چھٹیاں بھی ہم کبھی کبھی وہاں گزارا کرتے تھے, اکثر گزارا کرتے تھے. تو افغانستان سے ایک میرا آپ کہہ سکتی ہیں کہ جذباتی تعلق بھی ہے, میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا, لیکن بھارت پاکستان کمز فرسٹ, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ہے اور اس کو ہمیں جو ہے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہیے. یہ بات یاد رہے, اگین مجھے شاید ٹیلی ویژن اسکرین پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن ٹرائبل کلچر کو سمجھیے. یہ میں بات بڑی مطلب بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں, بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ قبائلی جو قبائلی کلچرز میں نا جو ہوتا ہے وہاں پہ دھمکیاں شاید کام نہیں آتی. میں اب یہی بات کر کے رک جاتا ہوں.
اب افغانستان اور بھارت کے تعلقات اگر بڑھ رہے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ناکامی ہے. دیکھیے 2 ساورن ممالک ہیں نا, ان کے تعلقات اگر بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے تعلقات اور ممالک کے ساتھ ہیں, بھارت کے بھی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن افغانستان اور بھارت کے تعلقات کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بلوچستان میں ڈسکس کیا, اس کے لیے مزید پرابلمز, ہمارے لیے اور مزید ایشوز, کے پی میں ہمارے لیے ایشوز. تو کیونکہ گڑھ جوڑ ہو جاتا ہے نا, اور طالبان کا گڑھ جوڑ بھارت کے ساتھ یہ ایک بڑی عجیب, اور یہاں تک بھی بلکہ بھی جو ایگریکلچر منسٹر گئے ہوئے ہیں طالبان کے افغانستان کے, عطا اللہ عمری صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا ڈی این اے ملتا ہے. بھئی اگر آپ کا ڈی این اے ان کے ساتھ ملتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی تو ملتا ہے نا. وہ جب اس چیز کو مان ہی نہیں رہے باسط صاحب, تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈی این اے تو ہمارا بھی ملتا ہے. بلکہ حامد کارزائی صاحب تو ایک زمانے میں کہہ رہے تھے کہ جڑواں ہم دونوں بھائی ہیں, سائمیز ہم ٹوئنس ہیں. تو ہمارا تو جو ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ تو بھارت کے ساتھ میں بھی کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس وقت جو ہو رہی ہے ساری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک مطلب ایک سفارتکاری تو ہے ہی ہے, لیکن ایک آبجیکٹیوز ہیں کہ کس طرح پاکستان کو پریشر میں ڈالا جائے. ہمارا ہے کہ ہم افغانستان کو کس طرح پریشر میں ڈالیں, بھارت کا یہ ہے کہ وہ ہمیں کس طرح پریشر میں لائے. تو یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں ایک ہی وقت میں. تھوڑا سا اس گیم کو سمجھنے, میں نہیں کہتا کہ ہم گیم کو نہیں سمجھتے, ہمارے لوگ یقیناً سمجھتے ہیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے, لیکن اس گیم کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مجھے آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ, بٹ دس از واٹ از ہیپننگ ویز ابھی افغانستان. کیا ہونا چاہیے جو ابھی تک نہیں کر پائے ہم؟ آپ تو پہلے نہیں کر پائے, آپ یہ نہیں کر پائے کہ طالبان کو اپنی سائٹ پہ رکھتے. کیا کریں کرنے کے لیے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ٹریڈ ہے اس کو اس طرح بند کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل کھول دیجئے, لیکن یہ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں نا. میرے کچھ نہیں کہہ رہا اس معاملے میں. میں مولانا فضل الرحمان کو اس وقت سن رہا تھا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ آپ نے بلوچستان اور جو ہے ٹریڈ بند کر کے آپ نے جہاں افغانستان کے ساتھ ظلم کیا وہاں پہ کے پی کے اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. پھر دیکھیے انٹرنل ڈائمینشنز بھی ہر چیز کی ہوتی ہیں, کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی کلبھوشن جادیو سے لے کر اور بہت سے لوگ بھارت کی ماں پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز تو کرنا چاہتے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں, اور ان کی ایک پورا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح کریں. اب طالبان اگر جا کے ان کا ڈی این اے بھارت کے ساتھ ہندوتوا کے لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ پھر طالبان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا وہ مطلب اب ایسے معاملات ایسے مطلب موڑ پہ آ گئے ہیں جہاں کہ وہ اس ملک کو, ٹھیک ہے ہماری غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن کیا آپ اس کا یہ ہمیں دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان نے جو آپ پہ مہربانیاں کی ہیں ماضی میں ان کو بالکل بھلا کر آپ ہندوستان کے ساتھ پینگے بڑھائیں. تھوڑا سا کابل کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے. لیکن یہ چیزیں دیکھیے بہت سی چیزیں منتہا ہوتی ہیں جن کو اب کیا کریں کہ اس کو پبلکلی ڈسکس ہم نہیں کر سکتے. بہت سی چیزیں ایسی کیونکہ جہاں دیکھیے پاکستان کے مفادات ہیں نا ان سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. بالکل. اور جو آپ نے چیزیں اچیو کرنی ہیں ان کو حاصل کرنے کا طریقے بھی ہم سب کو معلوم ہیں. تھوڑا سا ذرا ٹھنڈے دماغ سے اگر ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طرح بھارت کی جو اسٹریٹجی ہے, جو اس طریقے سے استقبال ہو رہا ہے طالبان کے منسٹرز کا وہاں پہ, کیا فارن منسٹر اور کلچر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر اور اب ایگریکلچر منسٹر, اور بھارت کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جی آئیے آپ انویسٹ کیجئے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں حصہ لیجئے, ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ہر چیز آپ کے لیے کریں گے, بس آپ ہماری ڈیولپمنٹ پہ آ کے فوکس کیجئے. یہ کام تو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے تھا. سچی بات ہے. مطلب بات ہو رہی ہے کہ میڈیکل ٹورزم کی بات کریں, بلکہ پچھلے کچھ
مہینوں سے 1-2 ماہ سے میں دیکھ رہا ہوں بھارت کے میڈیا میں ایک باقاعدہ کنسسٹنٹ طریقے سے ایک کیمپین باقاعدہ چلائی جا رہی ہے. بلے کل ایک ٹی وی چینل پہ بیہائنڈ دا لائنز ایک پروگرام کر کے بھارت جو افغانستان کے اندرونی علاقوں میں انٹرویوز ہو رہے ہیں افغانستان کے عام لوگوں کے ساتھ. وہی ممکن ہے کہ انجینئرڈ ہوں, آئی ڈو ناٹ ہوں, کہ جی پاکستان کے ساتھ ہم نے کوئی تعلقات اپنے ہی رکھتے ہیں, ہم بھارت کے ساتھ ہی سارے تعلقات رکھیں گے, کیونکہ بھارت وہ ملک ہے جس نے بے شمار اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیا ہے. ہم اپنے مریض جو ہیں وہ پاکستان اب نہیں بھجوائیں گے, ہم بھارت ہی بھجوائیں گے. آپ فلائٹس یہاں شروع کیجئے زبردست, اور ڈیلی جس طرح پہلے فلائٹس ہوا کرتی تھیں وہی ہونا چاہیے تاکہ بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں اور اس میں اور گرم جوشی پیدا ہو. میں حیران ہوتا ہوں کہ طالبان کس طرح یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے بھارت کے ساتھ مل کر. ایک تاریخ تو ہماری ہے نا, ہم نے افغانستان کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ ہمارے اپنے بھی انٹرسٹ تھے, ہماری اپنی حکومتوں کو بھی انٹرسٹ تھے, جنرل ضیاء الحق کے بھی انٹرسٹ تھے, سب کے تھے, لیکن پھر بھی ہم نے طالبان کی مدد تو کی نا, جی یا مجاہدین کی مدد کی سوویٹ آکوپیشن کے خلاف. پھر ہم نے جو بھی کیا ہمارا ایک رابطہ تو رہا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ, مجاہدین کے ساتھ. تو کیا یہ اس کا صلہ ہمیں دے رہے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں بھارت کے ساتھ ہماری, ہمیں اس سے بھی نیچے گرا دیا. کچھ ہماری اپنی غلطیں بھی ہیں, ہم بھی ہمارے ہاں بھی آپ منسٹرز اور بڑے رسپانسبل لوگ افغانستان اور بھارت کو اب ایک ہی مطلب طرح ٹریٹ کرنے شروع کر دیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایکسیسو جو ریٹرک ہوتا ہے نا وہ اینٹی تھیٹیکل ہے ٹو ایفیکٹو ڈپلومیسی. تھوڑا سا ریٹرک کو بھی نیچے لائیے, ٹون ڈاؤن کیجئے, چیزوں کو ری وزٹ کیجئے. میں نے دیکھیے نا ایک دفعہ IWT انڈس واٹرز ٹریٹی, اس میں بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں میں پبلکلی بات نہیں کہوں گا, یہ جس سے مجھ سے پوچھنا ہے پرائیویٹلی مجھ سے پوچھنا ہے بتا دوں گا. یہی معاملہ یہاں کا بھی ہے, افغانستان کا بھی. بہت سی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں, ایون طالبان کی حکومت کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن پہلا جو کام آپ کریں تھوڑا پبلک ریٹرک ہے نا یا پوسٹرنگ ہے اس کو تھوڑا ٹھیک کریں. اس کو بھی ٹھیک کرنے سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی اچھی پسند آئی ہوگی. ہم آپ کے لیے روزانہ اسی طرح کی ایک سے ایک بڑھیا ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. تو آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں پاکستان میں آئے دن بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات تو ہو رہے ہیں, اور وہاں پاکستانیوں کو آپ خود کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے تو یہ کیا افغانستان کو دیں گے. وہیں افغانستان کا جو منسٹر یہاں پہ آیا تھا اس نے کہا تھا کہ بھارت ایگریکلچر کے میں بھی ہم سے کافی آگے ہے, اور بھی دوستوں میڈیکل ہو چاہے کافی ساری ٹریڈ بھارت سے افغانستان اب آگے آنے والے دنوں میں اب بھی کرا اور آگے اس کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے گا. اور کافی سارے افغانستان کے لوگ علاج کرانے کے لیے پاکستان آتے تھے, پاکستانی انڈیا آتے تھے. تو اس کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح سے پاکستانیوں کو بڑا جھٹکا لگا ہے. تو اب آگے آنے والے دنوں میں دوستوں پاکستان کا سینڈوچ بننے والا ہے. تو اور بھی ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی اسی طرح کی ایک سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک جے ہند, وندے